نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو چکا ہے محرم الحرام کے مہینے سے۔ محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ المحرم۔ محرم کا اگر ہم لفظی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے حرام کیا گیا، یعنی جس مہینے کی حرمت ہے، جس میں بہت سے ایسے کام ہیں جو حرام کیے گئے ہیں، جن کو ایک مسلمان نہیں کرتا یا اس کو کرنا نہیں چاہیے اس مہینے میں، گویا وہ کام اس مہینے میں حرام ہے۔ اصل میں شہر اللہ المحرم کا لفظ ہی جو ہے وہ اس مہینے کی اہمیت کو واضح کر دیتا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہی لفظ، یہی بات اس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے کافی ہے، اور اس مہینے کی تعظیم کی وجہ سے ہی اسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، یعنی ہجری سال کا پہلا مہینہ۔ محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ اس لیے بنایا گیا کہ ذی الحجہ کے آخری دنوں میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی گئی تھی، اس کا آغاز ہوا تھا، اور مدینہ آنے کے بعد نئے مہینے کا جو چاند نکلا تھا وہ محرم الحرام کا چاند تھا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کر کے واقعہ ہجرت کو اسلامی سال کی ابتدا قرار دیا تھا، اور چونکہ مدینہ میں یہ پہلا چاند محرم کا نکلا تھا، اس لیے محرم الحرام کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ لکھا گیا تھا۔ یہ ڈیٹیل ہمیں صحیح بخاری کی شرح، یعنی جو اس کی ایکسپلینیشن ہے فتح الباری، اس میں مل جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابو بکرہ کی روایت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا، کیونکہ عربوں نے مہینوں کی گنتی میں بہت کچھ تبدیلیاں کر رکھی تھیں۔ کبھی کسی سال میں مہینہ بڑھا دیا کرتے تھے تو کبھی گھٹا دیا کرتے تھے، تو وقت اپنی اصل پر نہیں رہا تھا۔ لیکن جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، اس موقع پر یہ فرمایا تھا کہ یہ حج اپنے اصلی صحیح وقت پر اور صحیح تاریخ کے مطابق ہوا ہے۔ فرمایا، زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں جو مسلسل اور پے در پے ہیں۔ محرم الحرام حرمت والے مہینوں میں سے سب سے آخری مہینے میں آتا ہے، یہ آخری مہینہ ہے، یعنی پہلے 3 جو ہیں وہ پے در پے مہینے آتے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور پھر رجب ایک ہے، یعنی رجب الگ سے آتا ہے، اور وہ 3 مہینے پے در پے آتے ہیں۔ اور مہینوں کی گنتی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سورۃ التوبہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی اس دن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے تھے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایسے دین کا حصہ بنایا ہے جس میں سرٹن دن اور مہینے اور راتیں ایسی رکھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیشل بنایا ہے، تاکہ ہم ان اسپیشل دنوں، ان مہینوں، ان راتوں میں عبادات کر کے اپنی کمیوں اور اپنی کوتاہیوں کو دور کر سکیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں، اپنے نیکیوں میں اضافہ کر سکیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ محرم کا لفظی معنی ہے حرام کیا گیا، یعنی جس مہینے کی حرمت ہے۔ گویا محرم کے جو لٹرل میننگ ہیں وہ کیا ہے؟ فوربڈن، یعنی مقدس، ممنوع، سیکرڈ، عظمت والا،
گویا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی اہمیت ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہے۔ سنن نسائی میں جیسے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین صیام یعنی روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے مہینے کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد بہترین نماز رات کی نماز ہے یعنی تہجد کی نماز۔ گویا ہمیں کیا پتہ چلا کہ 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہیں حرمت والے مہینے ہیں یعنی سیکرڈ منتھس ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ یہ چاروں مہینے اسلام سے پہلے بھی حرمت والے مہینے تھے۔ جو مکہ والے تھے وہ پہلے 3 مہینوں میں حج اور چوتھے میں عمرہ کرتے تھے، اس لیے ان مہینوں میں آپ نیکیاں کیا کرتے تھے اور لوٹ مار نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محرم الحرام کو اپنے ساتھ منسوب کیا ہے، تبھی تو کہا شہر اللہ المحرم، تو یہی اس کی سب سے بڑی اہمیت ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو محرم کا مہینہ اپنے اندر مختلف اینگل سے بہت سے ہسٹوریکل ایونٹس رکھتا ہے، اور بعض تاریخی واقعات تو اس کی اہمیت کو اور بڑھا دیتے ہیں، جیسا کہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں صحیح مسلم کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی تھی، اور اسی میں یعنی اسی مہینے میں فرعون کو غرق کیا گیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کامیابی کے ساتھ لے کر مصر سے نکل گئے تھے۔ پھر اس کے علاوہ اگر اور ہسٹوریکل ایونٹ دیکھیں تو عام الفیل کا واقعہ، جب ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ کی طرف حملہ ور ہوا تھا، یہ واقعہ بھی اسی مہینے میں رونما ہوا تھا۔ پھر اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا، اور 1 محرم 23 ہجری کو آپ شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے بہت سے افراد کے ساتھ 10 محرم کو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ تو بہت سے تاریخی واقعات ہیں جو اس مہینے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور حرمت والے مہینوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے، ویسے تو تمام حالات کے اندر پورے سال کے اندر ہی اللہ کی نافرمانی کرنا پسندیدہ نہیں ہے، پورے سال اللہ کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی، لیکن ان حرمت والے مہینوں میں نافرمانی کرنے سے میکسیمم بچنا چاہیے، اس لیے کہ ان مہینوں کے اندر برائی جو ہے نا وہ بڑا گناہ بن جاتی ہے۔ یعنی دیکھیں، برائی کرنا تو ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے، لیکن ان مہینوں میں برائی کرنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ان مہینوں میں گناہ انسان پر بڑے بڑے برڈن لے کر آتا ہے۔ ابن عباس ہی واضح کرتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں کچھ کو ایلیٹ رکھا ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں فرشتوں کو خاص اپنے لیے رکھا ہے، اپنے کچھ کاموں کے لیے مخصوص کیا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات کا رتبہ دیا۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں میں ایلیٹ کلاس رکھی جیسے کہ انبیاء اور رسول۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف سپیچ پیٹرن بنائے اور ان میں اپنے کلام کو یعنی ذکر اللہ کو زیادہ اہمیت دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کے اندر کچھ حصے، کچھ سپیسز خاص رکھی جیسے کہ مساجد وغیرہ۔ اسی طرح مہینوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہمیت کے پوائنٹ آف ویو سے رمضان کو سلیکٹ کیا۔ اسی طرح مہینوں کے اندر اہمیت کے پوائنٹ آف ویو سے حرمت والے 4 مہینوں کو سلیکٹ کیا، اور اس میں محرم بھی موجود ہے۔ دنوں کے اندر ہم اگر دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو اہمیت کا حامل بنایا۔ راتوں کے اندر دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو سال میں 1 مرتبہ اہم بنایا، اور ہر رات کے اندر تہجد کے وقت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہمیت دی۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپیسیفک ٹائم، ڈے اور منتھس چنے ہیں نا، اس میں نیکی انسان کے اجر کو بڑھا دیتی ہے۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ ان اوقات کو میکسیمم یوز کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ محرم کا مہینہ ہے، اپنی پچھلی زندگی کو اگر ہم موڑ کر دیکھیں تو جو وقت تھا، جو چیزیں تھیں، وہ سب ماضی ہو گئیں، اور ماضی میں انسان سے بہت سی غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے آگے کا آنے والا ہر وقت، جیسے یہ آنے والا یہ جو مہینہ ہے، جو محرم کا جو مہینہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہترین اپرچونٹی ہے
یہ دن، یہ گھڑی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز اے موقع دی ہے کہ ہم اپنی ماضی کی غلطیوں کو ریکٹیفائی کر کے اچھے طریقے سے آگے نیکیوں میں بڑھ سکیں۔ محرم کے مہینے میں جتنی بھی نیکیاں کی جا سکتی ہیں، جتنے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، جتنے نیک کام کیے جا سکتے ہیں، اس کو میکسیمم لیول تک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یقیناً نیکیوں میں افضل ترین نیکی کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ تو جتنے زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں اس مہینے میں۔ اگر آپ کے فرض روزوں کی قضا رہتی ہے تو پہلے ان کو پورا کر لیجئے، پھر نوافل کا اہتمام کر لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد بہترین روزے محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ویسے تو شہر اللہ ہی کہنا بہت کچھ بتا دیتا ہے، لیکن بعض علماء کے نزدیک پورا مہینہ نیکی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جتنے روزے رکھ سکتے ہیں اتنے روزے رکھنے چاہیے، لیکن یہ بات بھی پروون ہے، ثابت ہے کہ رمضان کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھے۔ حدیث جو بتاتی ہے کہ رمضان کے بعد بہترین مہینہ روزے رکھنے کے لیے محرم ہے، یقیناً یہ اس بات کے لیے انکریج کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جاتا ہے شرح نبوی صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ رمضان کے علاوہ شعبان میں روزے رکھنے کا اہتمام کیا۔ تو یہ بات بھی ممکن ہے کہ محرم کی اہمیت آپ کی زندگی کے بعد میں یعنی ٹورڈز اینڈ آف یور لائف واضح کی گئی ہو، واللہ عالم، پر پوائنٹ یہ ہے کہ جتنی نیکیاں اس مہینے میں کر سکتے ہیں خاص طور پر کیجئے، خاص طور پر نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کریے، نوافل پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، صدقہ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، اور 10 محرم کا روزہ یعنی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا خاص اہتمام ضرور کیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایام جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مدینہ ہجرت کر آئے تو آپ نے بھی اس روزے کو کنٹینیو کیا، اور اس وقت جبکہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، یہ روزہ فرض روزوں کے اندر شامل ہوتا تھا۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر نوٹ کیا کہ بنی اسرائیل 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ معلوم کی، تو ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی تھی اور فرعون کو غرق کر دیا تھا، تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس دن کو سیلیبریٹ کرتے تھے اور ہم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نحن احق بی موسیٰ، کہ ہم پر موسیٰ کا زیادہ حق ہے بنی اسرائیل کے مقابلے میں۔ اور پھر آپ نے تمام صحابہ کو حکم دیا تھا کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ 10 محرم کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، اور اسی دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے، یعنی 10 محرم کے دن کا نفلی روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ کون سے گناہ ہیں؟ یاد رکھیں یہ مائنر سینس ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، اس لیے کہ کبیرہ گناہ آٹومیٹیکلی معاف نہیں ہوتے، ان کے ساتھ توبہ اور دوبارہ نہ کرنے کی کمٹمنٹس شامل ہوتی ہیں۔ تو گویا کیا پتہ چلا کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے، اور اس کے علاوہ جنرلی جتنے بھی نفلی روزے رکھے جائیں اس مہینے میں وہ بہت اچھے ہیں۔ گویا یہ محرم کے مہینے کی خاص عبادت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، وہ ہماری شارٹ کمنگز کو جانتے ہیں، ہمارا خالق ہے نا، اس لیے وہ ہمارے ہر حرکت سے واقف ہے، اسی لیے ونس ان اے وائل وہ ہمیں ایسی آپشن دیتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے میکسیمم جو پیچھے کے گناہ ہیں وہ جھڑتے جائیں۔ جیسے ابھی ہم نے پیچھے ذی الحجہ کے روزے رکھے، گویا یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم میکسیمم ان نوافل، ان ایکسٹرا عبادات کو کر کے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنی ماضی کے گناہوں کی تلافی کر سکتے ہیں۔
بہترین مواقع ہوتے ہیں، ان کو اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس وقت کو فضول کے کاموں میں، ایکسٹرا چیزوں میں گنوانا نہیں چاہیے. ڈونٹ بی اے لوزر بائی لوزنگ دیز اپرچونیٹیز. اچھا، اگر ہم اب پیچھے کی بات پر واپس چلیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل سے وجہ جانی تھی 10 محرم کے یعنی عاشورہ کے روزہ رکھنے کی، پھر آپ نے صحابہ کرام کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، تو صحابہ نے کہا تھا، روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ صحابہ نے کہا کہ 10 محرم بنی اسرائیل کی عبادت کا دن ہے، یعنی وہ اس دن عبادت کرتے ہیں، وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں اپنے ایک خاص ایونٹ کی وجہ سے. تو کیا جب ہم یہ روزہ رکھیں گے تو کیا ہم ان کی تقلید نہیں کریں گے؟ کیا ہم ان کو اس طرح سے کاپی نہیں کر رہے ہوں گے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ کبھی بھی کوئی کام ایسا نہ کریں جو یہود یا اہل کتاب سے سملر ہو. آپ دیکھیں ایون ان دا میٹر آف عبادات بھی آپ کی یہی کوشش تھی. ہم عبادات کو تو چھوڑیں، ہم تو اپنے ایونٹس، اپنے فیسٹیولز، اپنا پہننا اوڑھنا سب کچھ ان کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہدایت دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا تھا اس بات پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میں اگلے سال تک موجود رہا تو میں 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا یا 10 اور 11 کا. گویا آپ دیکھیں کہ اس سے یہ بات واضح ہو گئی، ثابت ہو گئی کہ کسی بھی سیلیبریشن میں، کسی بھی قسم کی عبادات میں، کسی بھی قسم کے کلچر میں جن چیزوں کا تعلق نان مسلم کمیونٹی سے ہو، اہل کتاب سے ہو، اس کو جتنا میکسیمم ہو ایوائڈ کرنا چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ مستحب ہے کہ آپ اس کے ساتھ یا تو 9 کا روزہ رکھ لیجئے یا 11 کا روزہ رکھ لیجئے. ہائر لیول یہ ہوگا کہ انسان 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھے، اور ہائیسٹ لیول ان محرم کی عبادت یہ ہوگا کہ 9، 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، اور یہی سنت سے ثابت ہے. ایک دن پہلے 10 محرم کے اور ایک دن بعد 10 محرم کے. آپ اس مہینے کی گھڑیوں میں جتنا ذکر، جتنی تسبیحات کر سکتے ہیں، جتنا صدقہ کر سکتے ہیں، جتنا استغفار کر سکتے ہیں، ان کو ضرور شامل کریں. ان قیمتی اوقات کو ضائع کر دینا انسان کی محرومی ہے. جیسے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم ہر لمحہ یہ دیکھتے رہو کہ تم اللہ سے کتنے قریب ہوئے اور شیطان سے کتنے دور ہوئے، جنت سے کتنے قریب ہوئے اور دوزخ سے کتنے دور ہو گئے. تو گویا ہم مسلمانوں کا یہ نیا سال شروع ہوا ہے، اس کو نئے پیشن کے ساتھ، نئی موٹیویشنز کے ساتھ، نئے ارادوں، نئے جذبوں کے ساتھ شروع کیجئے. خوب عبادات کیجئے. مسلمان جو ہے نا وہ عبادت کرنے سے انرجیٹک ہو جاتا ہے، فزیکلی بھی اور اسپرچولی بھی. یہ بہترین موقع ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کا. نفلی عبادات کے ذریعے اس تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے. فرائض کو مکمل ادا کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے لیے مختلف ٹارگٹ سیٹ کر لیجیے. کوئی سورت یاد کرنے کا کر لیجیے، کوئی قرآن کا پورشن تلاوت کرنے کا ٹارگٹ رکھ لیجیے، قرآن کے کسی پورشن کو اس پر تدبر کرنے کا ٹارگٹ رکھ لیجیے. نمازوں کے ساتھ مختلف اذکار کو، تسبیحات کو فکس کر لیجیے. ان دنوں میں والدین کی خدمت تھوڑی اور ایکسٹرا کر لیجئے. رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں جہاں کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں ان میں بہتری لے کر آ سکتے ہیں، ان کو بہتر کر لیجئے، سٹیپ اٹھائیے. گویا آپ سمجھیں کہ اس مہینے میں آپ نے نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے. ہر کام، ہر نیکی اس ارادے اور نیت سے کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش میں برکت ڈالے، آپ کی اسی چھوٹی چھوٹی کوششوں کو بڑھا چڑھا کر قبول کرے. آپ اس مہینے میں کوئی نافع علم حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. معاشرے کے پسے ہوئے طبقے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو وہ کرنے کی کوشش کیجئے. یہ سب وہ نیکیاں ہیں جو ہمیں محرم کے مہینے میں میکسیمم کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو لازمی طور پر جھگڑے سے، بحث سے، فتنے اور فساد سے بچائیے. غیبت، چغلی اور فضول قسم کی محفل سے، اس طرح کی باتوں سے بچنے کی کوشش کیجیے. اپنی زبان کی حفاظت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم ایک پیغام یاد رکھ لیں نا تو آپس میں ہم اپنی زبان کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے معاملات کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور بہتر بنا سکتے ہیں. آپ کا وہ پیغام جو آپ نے اپنے آخری خطبے میں دیا تھا
کیا کہا تھا آپ نے کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے کافی ہے۔ اس مہینے میں پریکٹس کیجئے تاکہ باقی 11 مہینے ہم اس پر امپلیمنٹ کر سکیں۔ کرنا کیا ہے؟ اپنی زبان اور اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ کوئی بھی کلمہ زبان سے ایسی بات ادا نہیں کرنی جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ صحابہ کرام جیسی بے مثال شخصیات کے لیے اپنی زبان سے کوئی نامناسب بات، کوئی لفظ، کوئی بات نہیں کہنی، کوئی گستاخی نہیں کرنی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت کا رستہ دکھائے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے آغاز ہے، جتنا ہو سکے ابھی سے پلان کر لیجئے اس مہینے کے لیے۔ قرآن کی ریسیٹیشن، زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام اور کم سے کم 10 محرم کا روزہ، صدقات کریں، دعائیں کریں، جتنی زیادہ سے زیادہ اذکار پڑھ سکتے ہیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے، ہمیں ان اوقات کا بہترین استعمال کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس آنے والے سال میں ہمیں ایمان، صحت، تندرستی، طاقت، اسٹرینتھ، اسٹیمنا اور نیکیوں میں دوڑ لگانے والا بنائے، والدین کی فرما برداری کرنا نصیب فرمائے اور اولادوں کی فرما برداری نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔